الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون والذین اذا اصابهم بغی هم ينتصرون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، یہ 25واں پارہ ہے سورہ الشورى۔ اس کی میں نے 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کرتا ہے کہ میرے بندے کیسے ہیں۔ اس کی ایک صفت یہ ہے والذین استجابوا لربہم، وہ اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، رب کے حکم کو سنتے ہیں، رب کی بات مانتے ہیں۔ زندگی میں جب کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے سامنے آتی ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، سنی انسنی نہیں کرتے، دل و جان سے عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک پہلی خوبی ہے۔ واقاموا الصلاۃ، اور ان کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے میں ایک نقطہ بنا ہے کہ نماز کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ مثلاً نماز کہتی ہے جھوٹ نہ بولو، وہ نہیں بولتے۔ نماز کہتی ہے تم وعدہ کرو تو پورا کرو، وہ پورا کرتے ہیں۔ زندگی کے معاملات میں ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ کے کہہ سکتا ہے یہ واقعی نیک بندہ ہے۔ اور اگر نماز کے تقاضے پورے نہ کیے، ادھر نماز تو پڑھ لی اور جو کچھ ہے وہ مسجد میں رکھ گئے، گھر گئے، بازار میں گئے، دکان پہ گئے، دفتر میں گئے، وہاں یہ خیال نہ کیا کہ اللہ بھی یہاں بھی موجود ہے، تو وہ نماز قائم کرنے کی بات نہیں ہے۔
وہ صرف آپ نے ایک رسم پوری کر دی ہے. اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز تمہیں منکرات سے نہیں روکتی، برے کاموں سے نہیں روکتی، وہ نماز ہی نہیں ہے. پڑھتے رہو 5 دفعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو نماز تمہیں برائی سے نہیں روکتی، تمہاری زندگی میں برائی بھی چلتی رہتی ہے، نمازیں بھی چلتی رہتی ہیں، وہ کوئی نماز نہیں ہے. اس لیے ہمیں سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز ایک رسم نہیں ہے، بلکہ 5 وقت کی اللہ کے ساتھ وعدہ ہے. یا اللہ تو ہی وحدہ لا شریک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنا عہد جو ہے نا، جو میں نے تیرے ساتھ باندھا ہے، اس کو تجدید کے لیے اس کے لیے یہاں مسجد میں آیا ہوں. یہ نماز، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس نماز کا کیا فائدہ جو ہمیں برائی سے نہ روک سکے. یہ دوسری خوبی. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات جو ہیں نا، زندگی کے معاملات، وہ باہمی مشاورت سے چلتے ہیں. یہ بڑا عام نکتہ ہے. یہ یوں سمجھیے کہ دین اسلام کا جو سماجی نظام ہے اور سیاسی نظام خاص طور پر، یہ اس کی بنیاد ہے. دین اسلام کا جو اللہ تعالیٰ نے سماجی نظام، معاشرتی نظام قائم کیا ہے اور جو سیاسی نظام بتایا ہے، اس کی یہ بنیاد ہے. اس کا آغاز گھر سے ہوتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، میرے بندے تو وہ بندے ہیں جو زندگی کے معاملات میں، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے گھر کے ہوں، چاہے باہر کے ہوں، مشاورت کرتے ہیں. مثلا گھر میں آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، بچے جوان ہو گئے ہیں، تو اس عہد کی روح سے ان سے مشاورت کرنا آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، گھر کے لیے بھی فائدہ مند ہے، بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. بچوں میں ایک ذمہ داری کا رویہ پیدا ہوتا ہے. اگر آپ اپنی مرضی کریں گے، ٹھیک ہے میں والد ہوں، یہ بچے ہیں، کل تک یہ دودھ پیتے بچے تھے، اب بڑے ہو گئے تو کیا ہوا ہے، یہاں تو میرے بچہ ہی نا. لیکن ہم بھول جاتے ہیں اب وہ دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، اب وہ باشعور بچے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، استعمال کرنے کے لیے دی ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اس کا آغاز گھر سے ہوتا ہے. یہ مومن کی نشانیاں دیکھو، اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری زندگی کے معاملات کو کس طرح بیان کرتا ہے، کس طرح حل کرتا ہے. یہ مشاورت کر لیا کرو. یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی، صاحب قرآن ہونے کے باوجود صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے. بڑے مشہور واقعات ہیں. ایک میں مثال دیتا ہوں. مدینے سے باہر نکلے ہیں تو ادھر سے جنگ بدر کی بات کر رہا ہوں.
سنا کہ کفار مکہ جو ہیں وہ نکل پڑے ہیں لشکر لے کر، وہاں بیٹھ کے مشاورت کی، ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، ادھر سے وہ ایک جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کدھر جانا چاہیے؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے صبح مان لیتے، یہ تو ہوا ہی نہیں کبھی، آپ نے حکم دیا ہو تو صحابہ کرام نہ مانا ہو، کبھی نہیں ہوا۔ لیکن ان صحابہ کرام سے آپ مشورہ کر لے ہیں جو دل و جان سے آپ کے جانسار تھے۔ آگے پھر جنگ بدر کے میدان میں جب جاتے ہیں، بدر کا میدان، وہاں آپ نے پڑاؤ کیا، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا یہاں پڑاؤ کرنا اللہ کو حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو کیا یہاں پڑاؤ کرنا آپ کا بطور نبی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو وہ کہنے لگا پھر مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ مشورہ دوں، یہاں کی بجائے وہاں جو چشمے ہیں، چشموں کے قریب جا کے پڑاؤ ڈالیں، ہمیں پانی بھی مل جائے گا اور جگہ بھی اونچی ہے۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ وہاں جا کے آپ نے پڑاؤ کیا، رات کو بارش ہوئی تو جو کفار مکہ تھے وہ نشیب میں تھے، وہاں کیچڑ ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مشورہ خود کرتے تھے ہمیں سکھانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، امت کی تربیت کے لیے، کہ مشورہ کر لیا کرو۔ اس کے بعد یہ مشورے کی فلسفہ کیا ہے؟ وہ ایسا معاملہ جس میں صرف تمہارا مفاد نہیں ہے بلکہ دوسرے کا مفاد بھی ہے، مشترکہ مفاد ہے، اس میں آپ کو مشورہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنی رائے دے۔ اگر مشورہ آپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، یا تکبر ہے آپ میں کہ میں تو بہت سمجھدار ہوں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ زندگی میں آپ نے بھی بارہا یہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی ایسا آدمی جس کے متعلق آپ کا خیال ہے کہ یہ تو اتنا عقل مند نہیں ہے، وہ ایسی بات آپ کو کہہ دیتا ہے جو کہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ آگے میں نے کہا نا، یہ سماجی نظام جو ہمارا ہے، مثلا گھر ہے، محلہ ہے، اس کے بعد شہر آتا ہے، ہم موجودہ رواج کے مطابق ایک کونسلر یا ایم پی اے یا ایم این اے ہم انتخاب کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ مشورہ ہے۔ ہم سارے مل کے یہ مشورہ کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا لیڈر ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ لیڈر کا انتخاب کرنے میں ہماری کچھ اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے۔ میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں۔ اس کی طے میں بات تو کیا ہوتی ہے کہ سارے مل کے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ فلاں آدمی اچھا ہے۔ یہ انتخاب کیا ہے؟ موجودہ زمانے میں جو طریقہ بنا ہے انتخاب کا، یہ کیا ہے؟ یہ مشورہ ہے ایک کہ سارے آدمی مل کے یہ طے کرتے ہیں، بہت سے گاؤں مل کے، تحصیل مل کے، بہت سے آدمی مل کے یہ طے کرتے ہیں کہ ہمارا اسمبلی میں یہ بندہ ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس مشورے میں بعض ہماری اپنی مجبوری ہوتی ہیں، وہ سامنے آ جاتی ہیں، کہیں برادری آ جاتی ہے، کہیں اور تعلقات آ جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ مشورہ کرنا بہت ضروری ہے، اور مشورہ نہ کرنے والا ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے، خسارے میں رہتا ہے، اپنی مرضی کرنے والا۔ ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں خیال آیا ہے، ممکن ہے سارے وہی آپ کے ذہن کی تائید کر دیں، ہو سکتا ہے،
یا اس میں اصلاح کر دیں۔ اس میں جو بنیادی نقطہ ہے نا، میں نے کہا ہے کہ اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد ہے۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، وہ زمانہ تھا جب دنیا میں کہیں مشاورت کا نظام نہیں تھا، بادشاہ تھی۔ مثلاً ایشیا کا علاقہ جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک ایران کی بادشاہ تھی جسے کسریٰ کہتے تھے، ایک روم کی بادشاہ تھی جسے کیسر کہتے تھے، کیسر روم۔ تو یہ علاقہ جو تھا یہ دو بڑی طاقتیں تھیں۔ باقی یورپ جہالت، گندگی، یورپ تو موجود تھا لیکن سارے کا سارا جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ امریکہ بھی موجود تھا لیکن جنگل تھا ایک، میں نے پچھلی بار بتایا تھا آپ کو کہ باقی بر اعظمی موجود تھے لیکن جنگل تھے۔ ہاں، ہندوستان آباد تھا، ہندوستان آباد تھا، یہاں بھی ایک خاندان حکومت کر رہا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے انسانی زندگی میں جس کا اثر ہوتا ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے، اور حکومت بادشاہ کی ہو، اگر بادشاہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ظالم ہے تو سارا ملک جو ہے وہ ظلم کا شکار ہو جائے گا۔ تو میں ایسے کر رہا تھا کہ وہ زمانہ تھا صدیوں پہلے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، پوری اس کرۂ ارض پر کوئی نام و نشان نہیں تھا کہ مشورے سے کسی کو امیر بنایا جائے۔ بادشاہ تھے، ان کے بعد ان کے بیٹے بنتے تھے، ان کے بعد اس کا بیٹا بنتا تھا۔ تو کہیں یہ نظام موجود نہیں تھا کہ جو آدمی ہمارا حاکم بننے والا ہے، ہمارے معاملات کو دیکھنے والا ہے، ہم پر حکومت کرنے والا ہے، ملک چلانے والا ہے، وہ ہمارے مشورے سے بنے۔ یہ پہلا موقع تھا اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے، یہ پہلا موقع تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ تو شکیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ ہے، وہاں لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے۔ وہاں مدینے کے انصار اور مہاجرین اکٹھے ہوئے اور باہمی مشاورت سے یہ نقطہ سمجھنے والا، کیونکہ دین اسلام میں کوئی بادشاہت نہیں ہے، دین اسلام کے سیاسی نظام کی کوئی وراثت نہیں ہے۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امرهم شورا بینہم، اپنے معاملات کو وہ مشاورت سے چلاتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے کہ ملک کا سربراہ کون، یہ معاملہ ہے نا۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنے مشاورت کرتے ہیں۔ یہ آج کل یہ الیکشن کا جو ووٹنگ کا سلسلہ یہ ہوئی ہے، اس کی شاخ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی لوگوں کے سامنے، تو پوری دنیا میں کہیں بھی نام و نشان اس بات کا نہیں تھا کہ لوگ مشاورت سے اپنا امیر مقرر کریں۔ اور میں تو کہتا ہوں اور پورے وثوق سے کہتا ہوں، اگر جمہوریت کا نام یہ ہے کہ اپنے معاملات کو مشاورت سے چلاؤ، دوسرے کی بات بھی سن لو، دوسرے کا بھی احترام کرو، سارے بندے ایک جیسے ہوتے ہیں، آپس میں بات ایک دوسرے کی مانو، احترام کرو، یہی جمہوریت ہے نا۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہور کا مطلب ہوتا ہے عوام، اور عوام کی بات سننا جو ہے
یہی جمہوریت ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت یہ الگ بات ہے کہ مغربی جمہوریت اور اسلامی جمہوریت میں فرق ہے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ لیکن جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے یہ سراسر اسلامی ہے، اور اس کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ کی بستی میں صحابہ کرام اس کا اظہار کر رہے تھے۔ پہلا موقع تھا اس دنیا میں کہ سارے بندے مل کے ایک 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے عرب کا، اس کا سربراہ چننا ہے، دیکھنا ہے کون ہو، یہ پہلا موقع تھا۔ اس لیے جمہوریت کا آغاز تو اسلام میں ہوا ہے۔ یہ ہمارے تاریخوں میں ہمارے جو بڑے بڑے دانشور ہیں کہتے ہیں یہ جمہوریت کی ماں برطانیہ ہے، یہ تو بعد کی بات ہے، اس وقت برطانیہ کا نام و نشان ہی کو نہیں تھا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جمہوریت کا مفہوم جو ہے یہ دین اسلام نے سمجھایا ہے کہ آپس کے معاملات مشاورت سے کرو، ایک دوسرے کی بات سن لو، ایک دوسرے کا احترام کرو، تم اکیلے نہیں ہو۔ تو اس وقت حالانکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص خلیفہ بن رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آپ نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں سارے لوگوں کا احسان چکا دیا ہے، ایک شخص ایسا ہے جس کا نام ابو بکر ہے، جس کا میں احسان قیامت کے دن اتاروں گا۔ اتنا بڑا مقام۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیر تھے، بیمار تھے، مسجد تک نہیں جا سکتے تھے، تو 17 نمازیں پڑھائی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 17 نمازیں آپ کی زندگی میں، اتنا بڑا مقام۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ بھی کر دیتے کہ میرے بعد ابو بکر ہوگا تو کون انکار کرتا بھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی انکار کرتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے، آپ کے سامنے اللہ کا حکم تھا اب امرهم شورى بینہم، آپ تو صاحب قرآن تھے، آپ نے تو قرآنی آیات کا مفہوم سمجھانا تھا، اس لیے آپ نے یہ نامزد نہیں کیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جمہوریت جس کا مفہوم کیا ہے ایک دوسرے کی بات بھی سن لو، مشورہ کر لو، اس کا آغاز دین اسلام میں ہوا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے یہ جو موجودہ جمہوریت ہے جس میں جائز ناجائز دیکھتے نہیں ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ موٹی سی بات میں کرتا ہوں۔ مغربی جمہوریت کا مفہوم کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو بھی قانون پاس ہو جائے ٹھیک ہے۔ اسلامی جمہوریت کا مطلب کیا ہے کہ دین اسلام کے، قرآن و سنت کے پیرامیٹر کے اندر حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ قانون بنا سکتے ہیں آپ۔ مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں، مغربی جمہوریت میں اگر سارے پارلیمنٹ کے ممبران یہ طے کر رہے ہیں کہ آج کے بعد شراب ٹھیک ہے، جائز ہے، بنا سکتے ہیں، انہوں نے کیا بھی ایسا ہے۔ لیکن دین اسلام میں سارے پارلیمنٹ بھی مل کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتے، یہ فرق ہے۔ مغربی جمہوریت میں ایک مرد سے شادی کر لیتا ہے، یہ قانونی بات ہے۔ ان کے قانون میں انہوں نے قانون پاس کیا ہے کہ کوئی ایک مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ ہم جنس پرستی، کتنے یہ جاہل اور ظالم لوگ ہیں، ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیے، سارے ملکوں نے نہیں، بعض ملکوں نے۔ لیکن دین اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جمہوریت، اصل جمہوریت، مشاورت کی بات،
وہ دین اسلام نے اس کا آغاز کیا تھا۔ یہاں میں یہ کہوں کہ ہمارے بعض علماء بھی غلطی کر جاتے ہیں، وہ جمہوریت کا نام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی، دین اسلام میں تو ہے ہی کون نہیں۔ کاش کہ وہ تاریخ پڑھتے، یہ علماء کرام کاش کہ وہ تاریخ پڑھتے، کاش وہ دیکھتے کہ خلفائے راشدین کس طرح چنے گئے تھے، کس طرح برسکدار آئے تھے۔ یہ صحیح جمہوریت جسے ہم اسلامی جمہوریت کہتی ہیں، یہ 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 30 سال خلفائے راشدین کے، 40 سال صرف یہ نظام اس کرۂ پر چلا ہے۔ اس کے بعد تو بادشاہت آ گئی ہے، اگرچہ وہ لاکھ اپنا نام خلیفہ رکھتے پھریں، بنی امیہ کا خاندان خاندانی بادشاہت ہے، بنو عباس کا خاندان وہ خاندانی بادشاہت ہے، عثمانیہ جو خاندان تھا اس کی بادشاہت ہے۔ نام انہوں نے خلیفہ رکھا ہوا تھا برکت کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ بادشاہ تھے۔ ایک بادشاہ ختم ہوتا تھا تو اس کے بعد اس کا بیٹا بنتا تھا۔ یہ کیا جمہوریت ہے؟ اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں، بعض علماء، ساروں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے بعض علماء جو ہے اس معاملے میں ٹھوکر کھا گئے ہیں۔ انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جمہوریت کا آغاز کرنے والا بھی دین اسلام ہے، نظام دینے والا یہ دین اسلام ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ وہ کہیں کہ ہماری اسلامی جمہوریت اور مغربی جمہوریت میں فرق ہے، اس فرق کو ضرور واضح کرنا چاہیے۔ لیکن جمہوریت جو ہے اس کا آغاز ہی دین اسلام نے ہوا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ میرے نیک بندوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو مشاورت سے چلاتے ہیں، زبردستی نہیں کرتے، نہ گھر میں نہ محلے میں نہ باہر، جو بھی معاملہ ہے وہ مشاورت سے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب یہ تیسری ان کی خوبی کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ رزق حلال۔ اللہ تعالیٰ غلط جو کمائی ہے کسی کا حق مار کے رشوت لے کے وہ اپنی طرف منسوب تو نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کس بات کو کرتا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے دیا ہے، ہم نے جو اللہ نے دیا ہے اس رزق حلال دیا ہے۔ غلط کمائی کو تو اللہ تعالیٰ منسوب اپنی طرف نہیں کر سکتا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑا کام، بہت بڑا کام، اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، صدقات بھی آتے ہیں، سارے کام آتے ہیں، لیکن اس کی بنیادی شرط جو ہے کہ وہ رزق حلال سے ہو۔ اگر آپ کا رزق حلال ہی نہیں ہے تو لاکھ خرچ کرتے رہیں، وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہے ہی نہیں۔ پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، کیا جو کچھ میرے جیب میں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، یہ حلال کا ہے؟ کسی کا میں نے حق تو نہیں مارا، کوئی رشوت تو نہیں لی، کوئی نجائز مال تو نہیں ہے۔ اگر نجائز مال ہے تو خرچ کرتا رہے، اس کی مرضی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ انہیں میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ 3 نشانیاں ہوں گی بندہ مومن کی۔ چوتھی یہ ہے کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ بَغْيٌ هُمْ يَنتَصِرُونَ، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کسی کمزور پر ظلم تو نہیں کرتے، اپنے سے کمزور کو نہیں کچھ کہتے،
لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انہیں تارنے والا سمجھ لے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور زیادتی کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ زیادتی کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن کمزور سے نہیں بدلہ، کسی ظالم سے بدلہ لے سکتے ہیں، کسی طاقتور سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ظالم حکومت ہے، ظالم حکومت، پہلے تو فیصلہ کرنا ہے ظالم حکومت ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی ظالم حکومت ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا، اس سے جان چھڑانا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ والذین اذا اصابهم البغی، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لے سکتے ہیں، بدلہ لینا چاہیے۔ یہ سامعین کرام، یہ 4 خوبیاں اللہ تعالیٰ کا قرآن مختلف مقامات پر بندہ مومن کی خوبیاں بیان کرتا ہے، مختلف مقامات پر۔ آپ نے دیکھا ہے کسی میں زیادہ خوبیاں بیان کسی صورت میں، کسی میں کم۔ بہرحال وہ ایک بندہ مومن کی خوبیاں اس لیے بیان کرتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے یہ سوچیں کہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ ایک بندہ مومن میں یہ خوبی ہونی چاہیے، پھر وہ اپنا محاسبہ کرے کہ کیا میں ان خوبیوں کا حامل ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو مجھے کوشش کرنی چاہیے یہ خوبیاں مجھ میں آ جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔